جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کو قبول کیا، اس کے بعد نکاح کرنے کے لیے اس جگہ جمع ہوئے جہاں نکاح ہونا تھا۔ اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے ایسا حیران کن خطبہ پڑھا، اور اس موقع پر ابو طالب نے اپنے خطبے میں اپنے بھتیجے کی ایسی صفتیں بیان کی اور ایسے فضائل بیان کیے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھتیجے کے نکاح کا مہر جو مقرر کرنا چاہے کر دے، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد خدیجہ کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ یہ عربوں کے اندر ایک مقولہ تھا، جو اونٹ ہوتے تھے باندھنے کے قابل، ان کے ناک میں سوراخ کر کے ایک جگہ پر باندھ دیا جاتا تھا، اور جو اونٹ اچھی نسل والے اور خوبصورت ہوتے تھے ان کو باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ان کو ریوڑ میں اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ آزاد ہوتے تھے، جہاں چاہے چلے جائے اور جہاں چاہے پھرے۔ تو وہ والا مقولہ جو عربوں کا مشہور مقولہ تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس وقت کا یہ مقولہ کہا، یعنی آپ وہ نر ہے جس کے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا، یعنی آپ کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے نکاح میں کسی بھی مہر کی شرط نہیں رکھی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اس نکاح میں آپ کے چچا ابو طالب نے مہر میں 20 جوان اونٹ ادا کیے، جن کو اسی وقت ذبح کر کے پورے شہر کی دعوت کر دی گئی اور پورے شہر کو کھانا کھلا دیا گیا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب اکیلے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آپ اکیلے ہیں، گھر کی خدمت کے لیے تو میں ہوں، میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں، لیکن باہر کی خدمت کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا نکاح کے بعد، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کے ایک غلام تھا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے ہدیہ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے نیک جو عورتیں ہوتی ہے، نیک جو خاتون ہوتی ہے، اپنے شوہر کے دل کو کس طریقے سے جیت لیتی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کی خدمت اپنے ذمے لی، اور باہر کی خدمت جو تھی وہ اپنے غلام زید بن حارثہ کو دی۔ اس طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ تو میری مائیں بہنیں ذرا ان باتوں پر غور کریں۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ آج شوہر کو اپنی عورت سے شکایت ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے۔ گھروں میں ہمارے جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو دوزخ کا گڈھا بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے گھر میں نبی کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے احکام نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین ہے لیکن ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہے لیکن ہماری زندگی خالی ہے اس سے، اور ہمارے گھر اس سے خالی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، تمام جو باتیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام سیرت ہمارے نبی کی جو سنائی جاتی ہے، ان کا مقصد، نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سن کر اور پڑھ کر اپنی زندگی انہی کی زندگی کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے میری مائیں بہنیں اگر امہات المؤمنین کی زندگی پڑھے گی، جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہم بتا رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو سن کر اور ان کو پڑھ کر اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گی، تو یقین مانیے آپ کا جو گھر ہے وہ دنیا کے اندر بھی جنت بنے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے فیصلے عطا کرے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے
نوجوان اور ہمارے بزرگ اور پورے عالم انسانیت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، سورت کو پڑھیں، اللہ کے احکام کو دیکھیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور پرکھ کر انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا کرے گا۔